بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف جیل برو تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ کتنے کامیاب ہوں گے اس تحریک میں، اور کیا حکومت ان کو گرفتار کرے گی، اگر کرے گی تو کن کن کو گرفتار کرنے کے لیے پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ ماضی میں یہ تحریکیں جیل برو تحریکیں چلتی رہی ہیں، اس میں کیا کسی سیاسی جماعت کو کامیابی ملی تھی؟ جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے، متحدہ ہندوستان تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت بھی یہ تحریکیں چلائی گئی تھیں۔ اور یہ جیل برو تحریک کا آغاز کب اور کس نے کیا تھا، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھیں گے، ماضی کے کہ جو بھی تحریکیں یہ چلائی گئی ہیں جیل برو تحریک۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ اس تحریک کا آغاز اسی خطے سے ہوا تھا جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے، انگریز کی حکومت تھی۔ تو انگریز سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر یہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا اس وقت کے موہن داس گاندھی نے کہ ہم انڈیا چھوڑو تحریک کا آغاز کریں گے، جس میں وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ گرفتاریاں بھی دیں گے۔ اس طرح کا جو ہے وہ پلان ترتیب دیا گیا تھا موہن داس گاندھی کی طرف سے۔ جس کے بعد انگریز جو ہیں، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی تحریک چلنے جا رہی ہے، انہوں نے پھر کرپس کے سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ بھیجا تھا ہندوستان میں، جسے کرپس مشن کا نام دیا گیا تھا۔ کرپس مشن میں انہوں نے آ کے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی، مہاتما گاندھی سے ملاقاتیں کی، اور جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ سے ان سے ملاقاتیں کی، اور یہ تجاویز ان کے سامنے رکھی کہ ہم اس کو دولت مشترکہ بھارت جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، ہندوستان بنا دیتے ہیں، ایک ریاست بنا دیتے ہیں۔ جو اس تجویز کو تمام لیڈرشپ نے جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے از خود پھر ایک کریک ڈاؤن کیا اور 60,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ لیکن یہ تحریک تو کامیاب نہ ہوئی، لیکن اس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ لوگوں میں اویئرنس آ چکی تھی۔ آزادی کی تحریک بھی چل رہی تھی، لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنس اور جذبہ جو ہے وہ ایک سامنے آیا تھا اس تحریک کی وجہ سے۔ مہاتما گاندھی نے بھی پھر اس کے بعد جیل برو تحریک کا جو ہے وہ نعرہ لگایا، وہ بھی تحریک چلائی گئی اور یہ تحریکیں پھر چلتی رہی۔ لیکن آزادی کی راہ میں یہ بہت زیادہ جو ہے مفید ثابت ہوئی تھی، لوگوں میں اویئرنس بہت زیادہ آ گئی تھی، کیونکہ جگہ جگہ پہ یہ جلسے کیے جاتے تھے، جلوس کیے جاتے تھے، میٹنگز کی جاتی تھی، ریلیاں کی جاتی تھی، اور پھر یہ میسیج دیا جاتا تھا لوگوں کو، اور ان میں پھر ایک جذبات آزادی کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا تھا، اور بڑے مضبوط ایمان کے ساتھ لوگ پھر اس تحریک میں حصہ لیتے تھے۔ لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کوئی بھی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے تھے، مگر اویئرنس لوگوں کو ضرور ملی تھی۔ اسی طرح انڈیا میں ہی 2011 میں انا ہزارے نے یہ تحریک چلائی تھی، ایک بل اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا بھارت کی، تو اس بل میں کچھ تجاویز انہوں نے اپنی شامل کروانے کے لیے اس تحریک کا اعلان کیا، لیکن یہ تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، انہوں نے وہ تجاویز ان کی مان لی تھی۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، تو اس وقت پہلی بار پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جیل برو تحریک کا آغاز کیا تھا۔ جو بیگم تھی نصرت بھٹو، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جیل برو تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں سب سے پہلے گرفتاری بھی دی، جس کے بعد انہیں کراچی میں منتقل کر دیا گیا تھا، پنجاب میں لاہور میں گرفتار کرنے کے بعد۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی اس وقت کے ڈکٹیٹر نے، جنرل ضیاء الحق نے۔ تو اس طرح بہت ساری یہ تحریکیں وہ چلاتے رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ ایک اتحاد بنایا گیا تھا، اس اتحاد کا نام رکھا گیا تھا MRD کے پلیٹ فارم سے یہ جیل برو تحریک کا آغاز کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو آئین توڑا گیا ہے اس آئین کی بحالی کو یقینی بنایا جائے، سیاسی رہنماؤں کو جو بیجا گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، ان کو رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کا قیام بھی اس وقت عمل میں لایا گیا تھا،
فوجی عدالتوں کے ذریعے جن کو سزائیں دی گئی تھی ان کی سزائیں بھی ختم کرنی تھی، یہ مطالبات تھے جو انہوں نے سامنے رکھے تھے۔ لیکن یہ تحریک بھی جو وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس تحریک کا بھی سر بہت جلد کچلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک تنظیم تھی پیپلز پارٹی کی، الذوالفقار کے نام سے نا، انہوں نے ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا تھا پی آئی اے کا، اس میں ایک میجر کی اس کو قتل کیا گیا، اس کی لاش جو ہے وہ جہاز سے باہر پھینک دی گئی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو پھانسیاں بھی لگائی گئیں، گرفتار کیا گیا۔ تو یہ تحریک جو ہے وہ بڑی جلدی دم توڑ گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے اس تحریک کا اعلان کیا ہے، جیل برو تحریک کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیں گے۔ اس پر مشاورت انہوں نے مکمل کر لی ہے، اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، لسٹیں جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو کارکنوں نے رضا کرانہ طور پر اپنی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ دے دی ہیں، اپنے نام، اپنے ایڈریس، تمام چیزیں جو ہیں مختلف ڈسٹرکٹ سے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو موصول ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیا اس تحریک میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ماضی کا ہم نے حال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ماضی میں کس طرح یہ تحریک جو ہے وہ ہمیشہ سے ناکام رہی ہے، اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، لیکن لوگ موبلائز ضرور ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی جو یہ تحریک ہے وہ کامیاب نہ ہو، مگر لوگوں میں اویئرنس کا جو ہے وہ ایک تازہ جھونکا ضرور آئے گا۔ اویئرنس تو پہلے ہی وہ بہت دے چکے ہیں لوگوں کو، تو یہ ایک مزید ان کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ضرور ہوگی۔ لوگ پھر اس پر گفتگو کریں گے، پروگرام ہوں گے، سیاسی شعور لوگوں میں ضرور آئے گا، تو یہ ایک قسم کا سیاسی فائدہ عمران خان صاحب کو ضرور ملے گا۔ دوسری جانب حکومت نے جو ہے وہ اس تحریک کا سر کچلنے کے لیے انہوں نے بھی اپنا پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ تحریک کا آغاز کریں گے تو جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، عمران خان سمیت ان کے جتنے بھی لوگ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور مختلف شہروں میں جو ان کے قد کاٹ والے سیاسی رہنما ہیں، صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ وہ ان کی تعداد 100 یا 200 کے لگ بھگ ہے، 2 3 4 500 تک کی انہوں نے فہرستیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں کہ اتنے لوگوں کو، جو ٹاپ جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو گھروں سے نکال سکتے ہیں، اپنے علاقوں میں جو ہے وہ کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں، ریلیاں کر سکتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ تقریباً 500 کی لسٹ جو ہے انہوں نے بنا لی ہے، اور ان لوگوں کو صرف اٹھایا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، باقی کسی کارکن کو، دوسرے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور جیل برو تحریک میں گرفتاری جو آپ نے دینی ہے اس کے لیے یقینی بات ہے آپ کو کوئی قوانین کی خلاف ورزی کرنا پڑے گی، اس کے بغیر تو حکومت آپ کو گرفتار نہیں کرے گی، اور قوانین کی خلاف ورزی بھی وہ ہوگی جس پر فوجداری مقدمہ درج کیا جا سکے۔ تو اب دیکھیں گے کہ کون سا قانون توڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ تو یہ پلان حکومت نے بھی ترتیب دے دی ہے کہ صرف 500 کے لگ بھگ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اتنی گنجائش بھی ہے ان کے پاس جیلوں میں، دیگر لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے، اس کو کتنی کامیابی ملتی ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ آج کی سٹوری یہی تھی، مزید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔